ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ رب رحمان ارشاد فرما ہوتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے، ہم نے آپ کی رفت کو اونچا کر دیا ہے، ہم نے آپ کی عظمت کو اونچا کر دیا ہے۔ جب میں نے قرآن کی یہ آیت کھولی میں سوچ میں پڑ گیا، اللہ نے میرے آقا کی شان کو کتنا اونچا کیا ہے، اللہ نے میرے آقا کے نام کو کتنا اونچا کیا ہے۔ میں سوچتے سوچتے میں چلتے چلتے جا کر کے جغرافیہ والوں سے ملتا ہوں۔ میں نے جغرافیہ والے سے کہا، ارے بھائی تم دنیا کا چکر لگاتے ہو، تم جغرافیہ کی کتابیں پڑھتے ہو، ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح نا میرے آقا کا نام کہاں کہاں بلند ہوتا ہے، میرے آقا کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے۔ تو وہ جغرافیہ والا کہنے لگا، فاروقی صاحب عائشہ میرے ساتھ چلیے، عائشہ انگلی پکڑیے، میں آپ کو چکر لگواتا ہوں اور آپ کو دکھلاتا ہوں آپ کے نبی کا نام کہاں کہاں بلند ہوتا ہے۔ ہم چلتے چلتے کائنات کی زمین کے آخری خطے پر پہنچتے ہیں، مشرق کے آخری کنارے پر، جہاں پر زمین کا جو خشکی کا علاقہ ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ہم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ میں نے جا کر کے کیا دیکھا، وہاں پر ایک ملک آباد ہے جس ملک کا نام انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا درجنوں جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے جس کا سب سے مشرقی جزیرہ سیبلرز کہلاتا ہے۔ سیبلرز مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ سیبلرز کی سرزمین پر جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، ایک مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ وضو کر کے میرے اور آقا کا نام بلند کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اللہ کی کبریائی کو بلند کرتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھا کہ مشرق کے آخری کنارے پر تیرے اور میرے نبی کا نام بلند ہونے لگا ہے، تیرے اور میرے نبی کی عظمتوں کے ترانے گنگنائے جانے لگ رہے ہیں۔ دیکھ تو صحیح نا، ابھی یہاں پر اذان سحر ختم نہیں ہوتی ہے کہ ساتھ والے جزیرے سماٹرا میں فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی سماٹرا میں فجر کی اذان ختم نہیں ہوتی ہے کہ جکارتا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی جکارتا کی سرزمین پر مؤذن اذان دے ہی رہا ہوتا ہے کہ ساتھ والے ملک بنگلہ دیش کی سرزمین پر مؤذن کھڑا ہو کر کے تیرے اور میرے نبی کی عظمتوں کے ترانے گانے لگتا ہے۔ ابھی بنگلہ دیش کی سرزمین پر اذان سحر ختم نہیں ہوتی ہے کہ ملیشیا کی سرزمین پر اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ملیشیا کی سرزمین پر ابھی اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ سری لنکا اور کلکتہ کی سرزمین پر مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی کلکتہ کی سرزمین پر اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں تیرے اور میرے نبی کا نام گنگنائے جانے لگتا ہے۔ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور سری نگر کے علاقہ میں تیرے اور میرے نبی کی عظمتوں کے ترانے گانے جانے لگتے ہیں۔ ابھی سری لنکا کی سرزمین پر، ابھی سری نگر کی سرزمین پر اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ یہاں سیالکوٹ کی سرزمین پر اذان دینے کے لیے مؤذن کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ سے لے کر گوادر کی بندرگاہ اور کراچی کے ساحل تک 40 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اس 40 منٹ کے دوران ایک پاکستان کی پاک دھرتی پر پاک نبی کا پاک نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ ابھی سیالکوٹ سے لے کر کراچی تک اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے، ابھی پاکستان کی سرزمین پر اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر، کابل اور افغانستان کی سرزمین پر اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ کابل اور افغانستان کی سرزمین پر ابھی اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ عراق کے اندر مؤذن کھڑا ہو کر کے تیرے اور میرے نبی کا نام بلند کرنے لگتا ہے۔ ابھی عراق میں اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ ایران کی
سرزمین پر اذان کا وقت ہو جاتا ہے. ابھی ایران کی سرزمین پر اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں، سعودیہ عربیہ میں، دبئی کی سرزمین پر، مصر کے علاقے میں تیرے اور میرے نبی کا نام بلند ہونے لگتا ہے. ابھی متحدہ عرب امارات میں اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے کہ لیبیا کی سرزمین پر اذان کا وقت ہو جاتا ہے. ابھی لیبیا کی سرزمین پر اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ یورپ کے علاقہ میں تیرے اور میرے نبی کا نام بلند ہونے لگتا ہے. ابھی یورپ کی سرزمین پر اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے کہ امریکہ کی سرزمین پر اور کافروں کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کا نام بلند ہونے لگتا ہے. ابھی امریکہ کی سرزمین پر اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے کہ تیونس کی سرزمین سے تیرے اور میرے نبی کے نام کی آوازیں آنے لگتی ہیں. ابھی تیونس کی سرزمین پر اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے کہ معاطش کے علاقے میں تیرے اور میرے نبی کے عظمتوں کے ترانے گنگنانے لگے جاتے ہیں. ابھی معاطش کی سرزمین پر اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے کہ مشرق کے آخری کنارے بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر جھونپڑیوں کے اندر مؤذن کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کے کانوں میں انگلیاں دے کر کے تیرے اور میرے آقا کا نام بلند کرنے لگتا ہے. تیرے اور میرے آقا کی شان بلند کرنے لگتا ہے. تیرے اور میرے آقا کی عظمتوں کے ترانے گانے لگتا ہے. ابھی یہاں پر اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں جغرافیہ والے سے، ارے ذرا یہ پیچھے والوں کا حال تو بتلانا. تو وہ کہتا ہے فاروقی صاحب 9:30 گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں سے چلے ہوئے. جب یہاں پر فجر ہو رہی ہے وہاں پر مشرق کے آخری کنارے پر انڈونیشیا کی سرزمین پر مؤذن ظہر کی اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. ابھی مؤذن ظہر کی اذان دیتے دیتے ابھی ظہر کی اذان ملیشیا کی سرزمین تک نہیں پہنچتی ہے کہ مؤذن عصر کی اذان دے چھوڑتا ہے. ابھی عصر کی اذان جکارتا تک نہیں پہنچتی ہے کہ مؤذن مغرب کی اذان دے دیتا ہے. ابھی مغرب کی اذان سماٹرا تک نہیں پہنچتی ہے کہ مؤذن عشاء کی اذان دے دیتا ہے. ابھی عشاء کی اذان جو ہے وہ ملیشیا تک نہیں پہنچتی ہے کہ میں پوچھتا ہوں ارے بابا یہ کیا منظر ہے؟ تو قدرت جواب دیتی ہے کہ فاروقی ابھی پوچھتا ہے کہ تیرے نبی کا نام کہاں کہاں بلند ہوتا ہے، تیرے نبی کا ذکر کہاں کہاں بلند ہوتا ہے. ارے کائنات کا وہ خطہ بتا، کائنات کی وہ جگہ بتا، کائنات کا وہ مقام بتا، نانا وقت کا وہ لمحہ بتا جس میں تیرے نبی کی شان بلند نہ ہو رہی ہو.